اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم والفرقان المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی دو آیات کی تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں دو چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اپنے اعتبار سے تو بہت سارے عنوانات اس میں بیان ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں سب سے پہلا بیان برکت کا ہے، دوسرا بیان انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد اور موت کے مقصد کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ ماہ مبارک شعبان برکتوں، فیوزات، رحمتوں، فضیلتوں کا مہینہ ہے، اس اعتبار سے اس آیت کا ظاہری ترجمہ یہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبض قدرت میں ملک ہے، الذی خلق الموت والحیات، اور پروردگار عالم نے موت و حیات کو بھی خلق اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ دیکھ سکے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہاں یبلوکم کا دو اعتبار سے ترجمہ کیا جاتا ہے، پروردگار عالم دیکھ سکے، پروردگار عالم تمہیں آزمائش کر سکے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہترین عمل انسان جب ہی کرے گا جب اسے پتہ ہوگا، اور ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم حکم دے دے اور حکم دینے کے ساتھ ساتھ وہ ان چیزوں کو بیان نہ کرے کہ جن چیزوں کے ذریعے عمل اچھا ہوتا ہے۔ یعنی اگر پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے، اس کا مطلب پروردگار عالم نے بہترین لوگوں کو بھیجا ہے کہ جن کو ہم دیکھیں گے، جن کی ہم پیروی کریں گے، جن کا اتباع و اطاعت کریں گے، اور اس کے بعد ہمارا عمل بھی ان اچھوں کی وجہ سے خود بخود اچھائی میں شمار ہونے لگے گا۔ تو آج دو چیزوں پہ گفتگو کہ سب سے پہلے ماہ مبارک شعبان، تفصیلات بہت ہیں، اس کی برکات بہت ہیں، بہت زیادہ مواد ہے، لیکن صرف اتنا بیان کر دیں شعبان المعظم وہ مہینہ ہے کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اس شجر طیبہ کی مانند ہے کہ جس کی شاخیں دنیا میں ہیں اور جڑیں جنت میں، اور شجر خبیثہ کہ جس کی شاخیں دنیا میں ہیں اور اس کی جڑیں دوزخ میں ہیں۔ اب شجر طیبہ، شجر خبیثہ بہت مختصر جلدی بیان کرنا چاہ رہا ہوں میں، تاکہ ہم پھر امام زمان اور پھر اعمال نیمہ شعبان اور اعمال 15 شعبان کے اوپر بھی جلد سے اس مختصر وقت میں گفتگو کر سکیں۔ سب سے پہلی بات کہ جو بھی اس مہینے میں نیک عمل کرے گا، نیک عمال میں بیان کیا گیا اپنے آپ کو گناہوں سے روکے گا، ایک عمل بیان کیا گیا صلہ رحمی کرے گا، ایک عمل بیان کیا گیا روزے رکھے گا، ایک عمل بیان کیا گیا صدقے دے گا، ایک عمل بیان کیا گیا نمازیں پڑھے گا۔ اسی قسم سے بہت ساری جو اخلاقیات سے متعلق بہت ساری چیزیں ان کو انجام دے گا، تو گویا یہ ہے جیسے اس نے شجر طیبہ سے اپنے آپ کو چپکا لیا، اور جب انسان اس شجر کی شاخ سے چپک جائے گا تو اس کی شاخیں اسے جنت تک لے جائیں گی۔ اور پھر اسی مہینے میں اگر کسی نے گناہ کیے، یعنی کسی نے ظلم کیا کسی پر، رشوت کھائی، گانا سنا، بے پردگی کی، نماز چھوڑی، قطع رحمی کی، یہ تمام چیزیں گناہوں سے بھرپور کہلاتی ہیں، اور یہ شجرہ خبیثہ کی چیزیں، جو یہ کام انجام دے گا وہ شجرہ خبیثہ سے لپٹ کر جہنم کی جانب چلا جائے گا۔ اس لیے کم از کم ہم رمضان سے پہلے شعبان میں اپنے اعمال کو بہتر کریں۔ یہ دیکھیں ان دونوں باتوں میں ایک نتیجہ نکالنا ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ چیزیں غلط چیزیں موجود ہیں تو ان غلط چیزوں کو ان 10-15 دن میں کوشش کرے، بہت تیزی کے ساتھ محنت کر کے دور کرے، اور جو نیکی کی طرف آیا ہوا ہے تو وہ نیکی میں مزید شدت لے کر آ جائے، کیونکہ روحانیت کا سفر اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک روزانہ کی بنیاد پر ہم اس عمل میں اضافہ نہیں کریں۔ مولا متقین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے بھی ہیں کہ اگر تمہارا آج کا دن کل کے دن کی طرح ہے تو تمہیں نقصان ہوا ہے، یعنی کل بھی آپ کی 200 نیکیاں تھیں، آج بھی 200 نیکیاں ہیں، آپ کی نیکیاں بڑھنی چاہیے۔ یہ اس اعتبار سے کہ ماہ مبارک شعبان میں، اور سب سے زیادہ جو جملہ استعمال کیا گیا، جو عبارت ہمارے سامنے بیان کی گئی مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے، وہ یہی کہا استغفر اللہ و اسألہ توبہ، پروردگارہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، میں تجھ سے توبہ طلب کرتا ہوں۔ اور دوسری چیز جو ماہ مبارک شعبان میں ہماری روحانیت کے لیے ہے، ہمارے آخرت کے لیے، وہ ہے
لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون پورے شعبان میں 1000 مرتبہ. یعنی اگر کسی کو ابھی تک آج تک یہ نہیں پتہ تھا تو وہ روزانہ بھی اگر 15 شعبان سے لے کر 29 شعبان تک روزانہ بھی ایک تسبیح پڑھ دے گا تب بھی وہ کتنے مرتبہ پڑھ دے گا؟ 1500 مرتبہ. جبکہ جو بیان کیا گیا مفاتیح الجنہ میں شیخ عباس قمی نے وہ کہا کم از کم کوئی 1000 مرتبہ پڑھے گا تو پروردگار عالم اس کے جنت میں شہر عطا فرمائے گا. ماہ مبارک شعبان، صلوات ماہ مبارک شعبان میں بہت زیادہ پڑھنا. اب آ جاتے ہیں اس دوسرے عنوان پہ. وہ کیا ہے دوسرا عنوان؟ کہ ماہ مبارک شعبان کی یہ رات دور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی منائی جاتی تھی، اور خود حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے ہمیں روایت ملتی ہیں کہ وہ ان میں اعمال کیے کرتے تھے. تو اس دور میں بھی یہ رات معتبر و محترم و مکرم تھی، فضیلت کی حامل تھی. لیکن اس رات میں یعنی 15 شعبان، روز 15 شعبان میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نے اس رات اس دن میں 4 چاند لگا دیے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رات میں کیا کریں؟ تو اس رات کے جو اعمال ہیں وہ دوسرے نمبر پہ بیان کیے جائیں گے، لیکن پہلے نمبر پہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق مختصر سی تھوڑی سی گفتگو کرنا ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی اچھی ہو تو فطری طور سے انسان جس ماحول جس معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے، جیسے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں ویسے اس کی شخصیت ہو جاتی ہے، ویسے اس کی زندگی کا معیار ہو جاتا ہے، اور ویسے ہی لوگ اس کو اسی اعتبار سے، اسی پہلو، اسی اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. مثلا اگر میری گیدرنگ، میری اٹھک بیٹھک، میرا اٹھنا بیٹھنا علماء کے ساتھ ہے، اٹھنا بیٹھنا اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ہے، تمیزدار بااخلاق لوگوں کے ساتھ ہے، تو اس کی زندگی کے اثرات، ان کی زندگی کے اثرات میری زندگی پہ پڑنے ہیں، یہ فطری تقاضا ہے. یا خدا نخواستہ اگر میں برے لوگوں کے ساتھ جو ناچ گانا کر رہے ہوں، عقائد جن کے فاسد و غلط ہوں، اور بھی ان کے اندر بہت ساری اخلاقی برائیاں ہوں، اور بھی برائیاں ہوں، دیگر معاشرتی برائیاں ہوں، تو لا محالہ چاہے میں کتنا اچھا ہوں، میری زندگی پر ان کے بری چیزوں کے اثرات، ان کے برے اخلاق کے اثرات پڑیں گے. ان کے فاسد عقائد میرے عقائد میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو اس لیے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اچھے لوگوں سے مربوط کرے، یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے مربوط کرے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کرے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت سے پہلے حالات کا مطالعہ کرے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کے بعد کے حالات کا مطالعہ کرے، اور اسی اعتبار سے پھر وہ اپنی زندگی کو اسی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے. یعنی امام کو کیسے لوگ پسند ہیں؟ امام کو بااخلاق لوگ پسند ہیں، امام کو صحیح اچھے عقائد کے لوگ پسند ہیں، امام کو نماز پڑھنے والے پسند ہیں، امام کو روزے رکھنے والے پسند ہیں، امام کو تلاوت قرآن کرنے والے پسند ہیں، امام کو غریبوں کی مدد کرنے والے لوگ پسند ہیں، امام کو دین کی تبلیغ کرنے والے لوگ پسند ہیں، امام کو دین پر عمل کرنے والے لوگ پسند ہیں. یہ امام کی پسند کی کچھ چیزیں ہیں. اچھا، اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ امام کو پسند ہو؟ تو ایک عقلی بات ہے کہ اگر میں امام علی کا تصور کروں، امام حسن، امام حسین علیہ السلام کا تصور کروں تو ان سے متعلق ساری اچھی چیزیں آئیں گی، لیکن اگر میں ان کے برخلاف ان کے دشمنان کا تصور کرتا ہوں تو سارے ظلم، زیادتی اور غلط چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں. تو ایسے ہی ہم تصور کر رہے ہیں امام آخر علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تمام چیزیں پسند ہیں، تو ہم ان چیزوں پر اپنی زندگی کو فوکس کریں. یعنی کم از کم شروع کہاں سے کریں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اچھائیوں کی ابتدا کہاں سے شروع کریں. سب سے پہلا مسئلہ علم سے شروع کرنا پڑے گا. عبادت سے نہیں، علم سے. ہمیں علم ہوگا تو ہم عبادت کریں گے، ہمیں علم ہوگا تو عبادت صحیح ہوگی، علم ہوگا تو صحیح راستہ پتہ ہوگا، علم ہوگا تو ہم صحیح راستے کا چناؤ کریں گے، علم ہوگا تو صحیح لوگوں کا چناؤ کریں گے. اگر ہمارے پاس علم نہیں، ہم چلنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ہم امکانات پہ چل رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر میں انگلش میں بولوں تو وہ چانس پہ چل رہے ہوتے ہیں. بائی چانس وہ ہماری زندگی صحیح ہوئی نہیں ہوئی. لیکن اگر ہم علم کا سہارا لے کر چلیں گے، یعنی علم سے مراد علم دین، علم دنیا،
ان دونوں چیزوں کا سہارا لیں گے۔ دنیا میں اچھی زندگی کے لیے دنیاوی علم کی، بہترین علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور دنیا میں بھی اس شخص کی ایک عزت و اہمیت ہوتی ہے، اس کا اپنا خود ایک مرتبہ اور مقام ہوا کرتا ہے۔ اور جب وہ دینی احکام کو سیکھ جاتا ہے تو وہ حلال و حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ لوگوں سے گفتگو کرنے میں جب اس کے پاس اخلاق ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کس سے کس لہجے میں، کس ٹون میں گفتگو کرنی ہے۔ تو وہ سب سے پہلی چیز اپنے اندر علم میں اضافہ کریں۔ علم کے ذریعے ہی ہم ساری چیزوں کو سمجھ پائیں گے، یعنی ہمارے پاس علم ہوگا تو ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا، علم ہوگا تو ہماری نماز صحیح ہوگی، علم ہوگا تو ہمارے روزے صحیح ہوں گے، علم ہوگا تو صلہ رحمی کے ہم مراتب کو جان سکیں گے۔ ہمیں پتہ نہیں علم مطلب صلہ رحمی کے مراتب کیا ہیں، ہمیں کسی نے کہہ دیا رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا چاہیے اور ان سے صلہ رحمی کرنی چاہیے، پتہ ہی چلا وہ ہمارے رشتہ دار گانا سننے والے ہیں، خدا نخواستہ وہ رشتہ دار بے پردہ ہیں، وہ رشتہ دار ہمارے فاسد العقیدہ ہیں، غلط العقیدہ ہیں، وہ رشتہ دار ہمارے ہر برائی میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں نہیں حکم دے دیا ہے شریعت نے کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنی ہے۔ لیکن یہ کب ہو رہا ہے؟ جب ہمیں علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوگا تو ہم اب شریعت سے، دین سے آ کے پوچھیں گے کس قسم کے رشتہ داروں سے کس حد تک تعلقات کو قائم رکھنا ہے اور کس حد تک قائم نہیں رکھنا۔ تو شریعت نے ایک دروازے تو بتایا کہ کم سے کم تعلق یہ ہے کہ السلام علیکم وعلیکم السلام، بس۔ اگر معاملات آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بہت ساتھ آنے جانے سے، ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے بیٹھنے سے معاملات بگڑیں گے تو السلام علیکم وعلیکم السلام۔ اب یہ کیسے پتہ چلا؟ کہ دین کے پاس جب آپ گئے، دین نے بتایا کہ صلہ رحمی کا سے حکم کیا ہے، صلہ رحمی کا معیار کیا ہے۔ اسی طرح ایک شخص روزوں پہ روزے رکھ رہا ہے، نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہا ہے، نہ اسے روزوں کے مسائل کا علم ہے کہ کس وقت روزہ حلال ہے، کس وقت حرام ہے، کس حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں، کس میں نہیں رکھ سکتے۔ اچھا اسی طرح انسان بھائی مسجد امام بارگاہ مدرسوں کی مدد کرنے میں لگا ہوا ہے، پتہ ہی چلا اس کو یہ نہیں پتہ ہے کہ مجھے جو یہ ساری چیزوں کی خدمت کرنی ہے یہ کس طرح کرنی ہے خدمت، مال حلال سے کرنی ہے، حرام سے نہیں کرنی۔ پتہ ہی چلا مسجدیں بھی بنوا رہا ہے، مدرسے بھی بنوا رہا ہے، امام بارگاہ بھی بنوا رہا ہے، میلاد بھی کروا رہا ہے، مجلسیں بھی کروا رہا ہے، سب کچھ کروا رہا ہے، لیکن سارا مال حرام۔ تو کیا یہ تمام چیزیں جو میں نے غلط العقیدہ، فاسد العقیدہ اور بغیر علم کے عمل کرنے کی بتائی، کیا یہ ہمیں امام زمان علیہ السلام سے قریب کر دیں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ اس لیے پہلے علم کی ضرورت، علم، عقیدہ، اور پھر اس کے بعد عمل۔ ان تین چیزوں پر ہم فوکس کریں، ان تین چیزوں سے متعلق صحیح کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء کے پاس جا کے بیٹھیں، علماء سے گفت و شنید کریں، علماء سے مسائل پوچھیں، ان تمام چیزوں کے اخلاقی اور فقہی اور معاشرتی چیزوں کے مسائل پوچھیں۔ اچھا یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات امام علیہ السلام سے متعلق کہ امام کی ولادت 255 ہجری، ایک روایت کے مطابق 256 ہجری میں ہو رہی ہے۔ سامرہ یعنی جس کو سرمن رائے بھی کہتے ہیں، اس کو عسکرین بھی کہا جاتا ہے، امام کی ولادت ہوئی۔ اور پھر امام علیہ السلام کی والدہ کا نام حدیثہ خاتون اور سیقل بھی کہتے ہیں، اور ان کا ایک لقب سوسن بھی ہے۔ تو امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، ظہور نہیں ہوا ہے باقاعدہ۔ امام علیہ یہ اچھا میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں اس کے لیے جسٹیفیکیشن دے رہا ہوں۔ ایک دو اماموں کی والدہ کی جسٹیفیکیشن مل رہی ہے۔ ایک امام علی کی والدہ کی جسٹیفیکیشن ملی کہ وہ خانہ کعبہ کے قریب آئی ہیں امام علی کی والدہ، اور اپنے شکم کو خانہ کعبہ کی دیوار سے لگ کے ایک جملہ کہتی ہیں، لگا کے ایک جملہ کہتی ہیں، پروردگارہ تجھے اس مولود کا واسطہ، یہ نہیں کہا اس مظہور کا واسطہ، اس مظہر کا واسطہ جو ظاہر ہونے والا ہے، نہیں، مولود اور مظہر اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول جس چیز پر کام کیا گیا ہے۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا اس مولود کا واسطہ، اس میں مفعول ہے مولود کا واسطہ۔ اسی طرح جب جناب امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی پھوپھی سے یہ کہا کہ آج آپ میرے ہاں ٹھہریں، آج میرے ہاں بچے کی ولادت متوقع ہے، تو جناب حکیمہ خاتون نے کیا کہا تھا؟ وہ تاریخ کے اوراق پر موجود ہے، بیٹا میں تیری زوجہ میں ولادت کے آثار نہیں دیکھ رہی۔ اب یہ آثار نہیں دیکھ رہی، اس بات کی دلیل ہے کہ امام کی ولادت ہوتی ہے، تبھی تو ان کی پھوپھی نے کہا آثار نہیں دیکھ رہی۔ اور اگر ظہور کا معاملہ ہوتا تو جناب حکیمہ خاتون جو کہ امام کی بہن بھی ہیں اور امام کی پھوپھی بھی ہیں، وہ کیا کہتی، اور یقیناً امام کی بیٹی بھی ہیں، پھر وہ کیا کہتی
کہ اچھا صحیح ہے، انہوں نے یہ کہا میں آثار نہیں دیکھ رہی، اس کا مطلب ظہور نہیں ہوتا، ولادت ہوتی ہے امام علیہ السلام کی۔ تو امام کی بہرحال فجر کے وقت 15 شعبان فجر کے وقت امام علیہ السلام کی 255 یہ 56 ہجری میں ولادت ہوئی ہے، 15 شعبان 255 یہ 56 ہجری۔ پھر ہر امام جب دنیا میں آتا ہے، دیکھیں ہر امام کی ولادت کے ساتھ ایک وسیع پیغام ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ جب امام دنیا میں آتا ہے، آتے ہی اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وہ تلاوت کرتا ہے، یعنی امام آتے آتے سجدہ کرتا ہے۔ تو امام کے جتنے فالوورز ہیں، تابعین ہیں، متعین ہیں، انہیں بھی سجدہ ہی کرنا پڑے گا۔ اچھا، پھر امام سے متعلق اور گفتگو بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں جلدی بیان کروں کیونکہ مجھے اعمال بھی پھر بیان کرنے ہیں کہ امام علیہ السلام جب دنیا میں آ گئے تو اب 5 برس کے جب امام ہیں تو 11ویں امام کی شہادت واقع ہو رہی ہے۔ اس 5 برس میں 11ویں امام علیہ السلام نے مخصوص لوگوں کو اپنے بیٹے امام مہدی کا تعارف کرایا، سب کو نہیں کرایا۔ یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا ہمیں امام علیہ السلام نظریہ دے رہے ہیں کہ امامت کا تعارف ہر شخص کے آگے نہیں کیا جاتا، اور ہر دور میں امامت خطرے میں رہی ہے۔ امامت کا تعارف انہی لوگوں کو کرایا جاتا ہے جو اس قابل ہوا کرتے ہیں کہ امامت کا تعارف کرایا جائے۔ یعنی یہ کہ نظریہ ہو گیا امام کا تعارف ان لوگوں کو کراتا ہے جو اس قابل ہوتے ہیں۔ تو ہم اس قابل بنے کہ امام زمان علیہ السلام ہم سے ملاقات کریں اور امام کا تعارف ہمارے قلب و ذہن میں کسی طرح آ جائے، ٹھیک ہے۔ اگلی بات کہ امام کو پروردگار عالم نے غیبت میں رکھا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے غیبت میں رکھنا۔ کیا حضرت موسیٰ جو کوہ طور پہ گئے وہ غیبت نہیں کہلائے گی کہ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوئے 30 دن کے لیے، جب وہاں پہنچے 10 دن بڑھ گئے؟ جناب یونس شکم ماہی میں چلے گئے، کہ وہ غیبت نہیں تھی؟ جناب ابراہیم حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے چلے گئے، وہ غیبت نہیں تھی؟ اور بھی بہت سارے انبیاء کے ہمیں واقعات ملتے ہیں۔ خود سب سے بڑی دلیل کہ غیبت میں چلے جانا اور زندہ بھی ہونا حضرت عیسیٰ کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ پروردگار عالم کے چلے گئے، آیا لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں نہیں ہے؟ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا وہ مر گئے، کہ ہاں وہ زندہ ہیں لیکن خدا نے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے یا ہماری نگاہوں سے پوشیدہ کر دیا ہے۔ پروردگار عالم نے پہلے نبیوں کو بھیج کر اور ان کی غیبت کا معاملہ ہمارے درمیان رکھ کر قرآن بیان کر ہمیں غیبت کا عادی بنایا ہے، تاکہ ہم غیبت میں رہتے ہوئے کسی بھی اپنے عادی کی رہبر کی غیبت میں رہتے ہوئے اپنے عقائد و اعمال کو درست کریں اور جستجو و تگ و دو کرتے رہیں کہ غیبت رہبر میں، غیبت امام میں، غیبت نبی میں اس کے چاہنے والوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ دیکھیں غیبت میں اگر نبی چلا جائے، غیبت میں امام چلا جائے اور چاہنے والے اس کے نمائندوں کے پیچھے نہ چلیں تو پھر وہ مشرک ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہم مجتہد کے پیچھے یوں ہی تو چلتے ہیں کہ ہم مشرک نہ ہو جائیں۔ یعنی حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ چھوڑ کے گئے تھے اور اس کے باوجود بھی نبی کے معین اور مشخص کردہ کی پیروی نہیں کی تو ان لوگوں کا دین بدل گیا۔ اور پھر جناب موسیٰ جب واپس آئے تو جناب ہارون سے سوال کیا، جناب ہارون نے کہا انہوں نے اپنا خود بنا لیا۔ اس کا مطلب جب ایک نبی یا امام غیبت میں جاتا ہے تو اپنا نائب چھوڑ کے جاتا ہے، جو اس کے نائب کے پیچھے چلے گا وہ راہ خدا پہ ہوگا، وہ شرک سے بچ جائے گا، وہ مشرک ہونے سے بچ جائے گا، وہ گناہگاری سے بچ جائے گا، وہ راہ خدا سے بھٹکنے سے بچ جائے گا۔ اور جو نائب امام کی، نائب نبی کی اطاعت نہیں کرے گا بس اس کا حال وہی ہوگا، یعنی وہ گوسالے کی پوجا کرتا رہے گا، پرستش کرتا رہے گا۔ تو امام علیہ السلام کی غیبت میں اہم ترین ذمہ داری کہ ہم وہ تمام کتابوں کو پڑھیں، ان تمام علماء کے بیان کو سنیں جو غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ مدرسہ مکتب اہل بیت نے بھی ایک کتاب وظائف شیعان جو نکالی ہے، اس کے تقریباً اس کے اندر بہت زبردست وہ کتاب ہے، نام سے تو وہ وظائف لگ رہی ہے لیکن وظائف اس کے آخر میں دیے ہوئے ہیں۔ ابتدا میں اس کتاب میں آپ دیکھیں تقریباً 86 ذمہ داریاں غیبت امام میں جو ان کے فالوورز ہیں، امام کے چاہنے والے ان کی تقریباً 85 یا 86 ذمہ داریاں دی ہیں۔ اور اس کے بعد علامات بھی بیان کی گئی ہیں کہ غیبت امام، ظہور امام کی 2 علامات ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک حتمی ہے، غیر حتمی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ خدا یا امام علامتوں کے محتاج اور علامتوں کے محصور نہیں ہے، مقید نہیں ہے کہ یہ علامتیں ہوں گی تو ظہور امام ہوگا۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھا جائے کہ یہ کس طرح کرنا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد
ہمارا اگلا عنوان شروع ہو رہا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق سے اتنا کہ ہم امام سے توسل کریں، اور اس رات کم از کم امام کو جب روزانہ پکاریں گے تو ایک عقلی چیز ہے کہ اگر کسی بااخلاق اچھے شخص کو کوئی بیمار کوئی مجبور پکارتا ہے تو وہ اچھا شخص اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس پکارنے والے کو تھوڑا بہت جواب ضرور دیتا ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام تو امام معصوم ہیں، آج کی رات ہم زیادہ سے زیادہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اعمال کے دوران، اعمال کے بعد پکاریں، درمیان میں اس سے پہلے پکاریں، تاکہ امام بھی ہماری بات کو سنیں اور ہماری مدد کریں۔ آج کی رات کے حوالے سے جو اعمال بیان کیے گئے ہیں ان اعمال کو جلدی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ 15ویں کی رات یہ بہت مبارک رات ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کا سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ شب قدر کے بعد سب راتوں میں افضل ترین رات ہے۔ اس رات میں خداوند عالم اپنا فضل اپنے بندوں پر عطا کرتا ہے، اپنے کرم و احسان سے ان کو بخش دیتا ہے۔ دیکھیں آج کی رات بخشش کی رات، جو لوگ ایک دوسرے کو میسیجز کر رہے ہیں برکتوں والی رات، بڑی رات اور تقدیر بنانے والی رات، وہ اسی بنیاد پر ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں کہ اس رات میں خداوند عالم اپنے فضل کو بندوں پر عطا کرتا ہے، احسان سے بخش دیتا ہے۔ اس رات میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کس طرح حاصل ہوگا؟ نماز سے، دعاؤں سے، روزوں سے حاصل ہوگا۔ اور اس کے بعد کیونکہ یہ رات وہ رات ہے کہ خدا وند عالم نے اپنی ذات اقدس کی قسم کھائی ہے کہ کسی ہاتھ کو اپنی درگاہ سے جب تک خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا جب تک وہ معصیت کا سوال نہیں کرے، یعنی اس رات کسی گناہ کا خدا سوال نہ کرے۔ یعنی کوئی یہ کہہ رہا ہے پروردگارا مجھے بڑا گھر دے دے، بھائی بڑے گھر میں کیا کرے گا؟ سینما کھولے گا۔ خدا بندہ مجھے بزنس عطا کر دے، بھائی کس چیز کا بزنس مانگ رہا ہے؟ یہ فلمیں بیچنے کا بزنس مانگ رہا ہے، فلموں کی CDs فروخت کرے گا، اور بڑی جگہ دے دے، بڑا کاروبار دے دے۔ بھائی وہ کاروبار کیا ہے؟ سود کا کاروبار ہے، جیسے بینک کی نوکری سود کا کاروبار ہے۔ ہر بینک کی نوکری نہیں، معاملات ہیں، لیکن بہرحال ایک مطلقاً میں نے ایک بات کہی ہے، بینک کی نوکری یا اس کے علاوہ شراب خانہ کھولنا چاہ رہا ہے، تو اس قسم کی دعائیں آج کی رات ہرگز امام فرما رہے قبول نہ ہوں گی۔ اچھا، اس کے بعد یہ وہ رات ہے کہ خداوند عالم نے اسے ہمارے لیے اس طرح قرار دیا ہے جیسے کہ شب قدر کو جناب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرار دے رکھا ہے۔ بس تمہیں اللہ سے دعا کی تعریف و توصیف کی کوشش کرنی چاہیے، امام فرما رہے ہیں۔ آخر اس رات کی برکات میں سے ایک یہ ہے کہ رات کی سحری کے وقت سلطان العصر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ فرجہم شریف، ان کی ولادت و سعادت سرہ من رائے یا عسکرین میں ہوئی ہے۔ اچھا، اس رات کے تھوڑے سے اعمال جلدی سے سن لیے۔ اس رات کو کئی ایک عمل ہے، پہلے غسل کرنا ہے۔ اچھا، اب اس غسل سے متعلق چونکہ اگر کسی مجتہد کے نزدیک یہ مستحب غسل ثابت نہ ہو تو رجاء مطلوبیت کی نیت سے غسل کریں گے، اور رجاء مطلوبیت کے بعد کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اس غسل کے بعد جو نمازیں پڑھنی ہے اس کے لیے وضو بھی کرنا پڑے گا۔ اس رات کا غسل دوسری فضیلت کیا رکھتا ہے؟ اس رات کو غسل کرنا گناہوں سے انسان کو پاک کر دیتا ہے، موجب بنتا ہے۔ دوسرے، اس رات میں نماز و دعا استغفار کے ذریعے بیدار رہنا، یعنی آج رات بھر جاگنا، جیسا کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام یوں ہی بیدار رہا کرتے تھے۔ روایت میں کہ جو شخص اس رات بیدار رہے تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جب سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی حشر کا دن۔ تیسرے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا۔ اس حوالے سے سمجھ لیجیے اگر کسی کو عربی نہیں آتی فقط اتنا جملہ بھی کہہ دے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کسی کو اگر یہ کہنا بھی نہیں آتا تو علماء فرماتے اتنا بھی اگر کہہ دے گا کہ پروردگارا میں سلام کرتا ہوں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو، یا فقط اتنا جملہ کہہ دے امام حسین آپ پر میرا سلام ہو، تو اگر کسی نے اتنا سا بھی عمل آج انجام دے دیا تو یاد رکھیے کہ باقاعدہ روایت میں آیا ہے کہ گویا ایسے ہے جیسے اس نے 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کیا، یعنی ہاتھ ملایا، شیک ہینڈ کیا ہے۔ حضرت امام حسین کی زیارت اس رات میں کرنی چاہیے۔ کم از کم آپ کی زیارت یہ بھی ہے کہ کوٹھے پہ چڑھ کے، یعنی کوٹھے سے مراد یا کسی بلند مقام پر جا کے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف بلند کر کے آپ کی زیارت ان الفاظ میں کرے جو کہ میں نے بتایا ہے۔ آپ کی زیارت پڑھ لے تو امید ہے کہ اس کے لیے حج و عمرہ کا ثواب لکھا جائے۔ آج کی رات کی جو خاص زیارت ہے، اس زیارت
کے باب میں مفاتیح الجنان میں جو افراد اعمال کریں، مفاتیح الجنان میں یا اعمال کی جتنی بھی کتابیں مختلف کمیونٹیز کی طرف سے، مختلف اداروں کی طرف سے، مختلف شعبوں کی طرف سے لکھی گئی ہیں یا چھپوائی گئی ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے آج کی رات۔ اچھا، اب ایک بہت طولانی دعا ہے مفاتیح الجنان میں، اس دعا کو پڑھنا ہے آج کی رات، اور اس کے بعد ایک دو چیز اور بیان کر دیں۔ صلوات اس رات میں بہت زیادہ پڑھی جائے، دعائے کمیل پڑھی جائے، اپنے گناہوں کو یاد کیا جائے، زیادہ سے زیادہ تسبیحات کو پڑھا جائے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بہت زیادہ پڑھی جائے، اور اس کے بعد صلوات بھی بہت زیادہ پڑھی جائے، جتنا ہو سکے سورہ مبارکہ ہے قل یا ایھا الکافرون اور قل اللہ احد کی تلاوت کی جائے۔ اچھا، نماز عشاء کی سے فارغ ہو جائے تو اس وقت 2 رکعت نماز پڑھے گی، جس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ مبارکہ الحمد کے بعد سورہ مبارکہ قل ھو اللہ احد، جس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، پڑھے۔ اور جو سلام سے فارغ ہو جائے تو تسبیح حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا بھی پڑھے، اس کے بعد مفاتیح الجنان میں طولانی دعائیں ہیں وہ پڑھے، اور پھر کوشش کرے سحری سے پہلے نماز تہجد پڑھے، اس رات صدقہ دے امام زمان علیہ السلام کا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ایک دعا جو اس میں بتائی گئی، یہ دعا کے بعد جب پڑھ چکے تو 20 مرتبہ اس میں لکھا ہے سجدے میں جا کر جب وہ نماز پڑھ لے گا، نماز کے تسبیح پڑھ لے گا اور ایک دعا طولانی مفاتیح الجنان میں وہ پڑھ لے گا، اس کے بعد وہ سجدے میں چلا جائے، اس کے بعد سجدے میں جا کر یا رب 20 مرتبہ، یا اللہ 7 مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 7 دفعہ، ماشاء اللہ 10 مرتبہ، لا قوت الا باللہ 10 مرتبہ، اس کے بعد صلوات پڑھے، خداوند عالم سے اپنی حاجت طلب کرے۔ اچھا، ہو سکتا ہے ہماری گفتگو کسی ایسے شخص کے پاس پہنچ رہی ہو جس کے پاس مفاتیح الجنان نہ ہو، تو کم از کم اس کے ذریعے ہی اپنے پاس قلم سے لکھ لے یا سن کے عمل کر لے، اور ایسا بھی نہ ہو تو کم از کم وہ غسل کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، جیسا کہ بیان کیا گیا، اگر یہ بھی یاد نہ رہے تو 2 رکعت نماز اعمال کی نیت سے پڑھ لے، صدقہ دے لے، زیارت پڑھ لے، زیارت امام حسین پڑھ لے اور اس رات، اور اس کے بعد کچھ چیز نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ تسبیحات، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لے، اور استغفار کر لے، زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھ لے۔ انشاءاللہ اس رات کے فیوزات، برکات اور رحمت فضیلتیں اس کے شامل حال ہوں گی۔ اچھا، ایک اہم ترین بات، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، ان تمام چیزوں کو آج بیان نہیں کیا جا رہا، کہ آخر میں ایک بات میں عرض کر دوں، وہ کیا ہے کہ معصومین علیہ السلام کی روایات و واقعات سے ایک بات ہمیں ملتی ہے کہ جو شخص اپنے مومن بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کرتا ہے اور اپنے لیے نہیں کرتا، تو ایک روایت یہ دیکھنے میں سننے میں آئی ہے کہ پروردگار عالم 2 لاکھ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس نے اپنے لیے دعا نہیں کی، اس نے میری مخلوق کے لیے، سب کے لیے دعا کی ہے، اے 2 لاکھ فرشتوں تم اس کے لیے دعا کرو۔ یعنی آج کی رات دعا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، پہلے غیروں کو یاد کیا جائے، مرحومین کو یاد کیا جائے، وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ان کے لیے بھی دعا کی جائے، کہ آپ سے جن کے حق میں زیادتی ہوگا ان کے لیے دعا کی جائے، سب کے لیے، اور پھر آخر میں اپنے لیے۔ تو خداوند کریم اپنی بارگاہ میں یہ دیکھے گا کہ اس نے پہلے واقعی ان لوگوں کے لیے دعا کی جس کے حق میں اس نے حق تلفی کی، اس کے حق میں کسی نے تلفی کی، پھر مرحومین کو یاد کیا، اس کے بعد یہ اپنے لیے دعا کر رہا ہے۔ اس کا مطلب اس نے ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو مقدم نہیں کیا، اپنے آپ کو مؤخر کیا، اپنے آپ کو اس نے ڈیلے کیا، پہلے بندگان خدا کے لیے دعا کی۔ تو آج کی رات کے حوالے سے جتنی باتیں ہم آج آپ کو بیان کر سکیں، یہ بہت مختصر وقت میں مختصر باتیں ہیں، جتنی نیکیاں ہو سکیں، صدقہ، نذر و نیاز، تسبیحات، زیارات، استغفار، ٹھیک ہے، یہ بم پٹاخوں کی رات نہیں ہے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ قبرستان جانا، مکتب تشیع میں قبرستان جانا مخصوصاً اس رات سے نہیں ہے۔ مکتب تشیع میں تو روزانہ قبرستان کا حکم ہے، ہر ہفتے حکم ہے، ہر مہینے حکم ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج کی رات قبرستان جانا ثواب ہے، لیکن اس کو کسی دین کا یا کسی امام کا حکم نہ سمجھا جائے، کیونکہ یہ ہمارے کم از کم ہمارے تشیع میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ تشیع میں تو روایت ہے روزانہ جایا جائے، روزانہ مرحومین کو یاد کیا جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ نذر و نیاز، لوگ عرفے کی مرحومین کی نیاز دلاتے ہیں، کوئی عیب نہیں ہے، دیکھیں اس میں کوئی حرام کا پہلو نہیں ہے۔ تو اس رات
زیادہ سے زیادہ مرحومین کے لیے فاتحہ اپنی دعاؤں میں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ مرحومین کو یاد کیا جائے۔ آخری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم جتنے بھی اعمال کریں، ان تمام اعمال کا ثواب ہم اپنے مرحومین کو بھی ایصال کر سکتے ہیں، موجودین کو بھی ایصال کر سکتے ہیں۔ انہیں خدا بندے میں نے جتنے اعمال انجام دیے گئے ہیں کہ تمام مرحومین، تمام موجودین کو میں ایصال کر رہا ہوں، اور جنہوں نے میرے اوپر احسان کیا، علم کے میرے مثلا احسان سے مراد والدین ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے اساتذہ ہیں، ان سب کو، ان چیزوں کے ثواب کو میں ایصالی ہدیہ کر رہا ہوں۔ بس آج اسی پر اکتفا کرتے ہوئے خدا بند کریم سے دعا گو ہیں کہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں پروردگار عالم قبول فرمائیں، اور ہمیں بھی آج کی رات ہمت، حوصلہ، طاقت اور توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔